اس کی روزمرہ کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ جس جگہ جس عضو میں درد ہو وہ سوکھ جائے گا، اور یہ جو علامت ہے یہ اس میں بعض دوسرے فالجوں میں بھی ملتی ہے، لیکن پلمبم کا ایک خاص نشان ہے۔ بعض دفعہ تو یہ جو بخار ہوتے ہیں فالجی، ٹائیفائڈ، اس میں بھی یہ علامت ملتی ہے، اس میں جہاں کسی خاص عضو پہ حملہ ہوا ہو وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ عمومی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ پلمبم میں اگر یہاں درد اٹھی ہے اور یہ حصہ کمزور ہونے لگ جائے، یہاں درد اٹھی ہو ہاتھ پہ اور یہ حصہ کمزور ہونے لگ جائے، ٹانگ پر کسی حصے میں بھی درد ہو اور وہ کمزور ہونے لگ جائے، تو خاص علامت پلمبم کی ہے، اس کو فوراً استعمال کرنا چاہیے۔ شیٹک پینز میں بھی یہ بہت اچھی دوا ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی ڈسکرپشن نہیں ہے عمومی جو اس کو الگ کر دے۔ پلمبم کو میں نے ایٹ رینڈم استعمال کیا، جب بعض دوائیں جو شیٹیکا میں کام نہیں آتی تھیں جب وہ ناکام ہو گئیں تو اندازہ لگا کر کہ پلمبم بھی اچھا ہے وہ استعمال کر لی، کبھی فائدہ ہوا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن جو عمومی پلمبم کی علامتیں اگر وہ پائی جائیں، مثلا مسوڑوں کے اوپر نیلی لکیر اور وہ احساسات کی سست روی، آہستہ پیغام پہنچاتے ہیں، یہ اگر باتیں پائی جائیں تو پھر شیٹیکا میں پلمبم ضرور پہلے دینی چاہیے۔ دو قسم کے ہوتے ہیں مسلس، ایکسٹینسرز اور فلیکسرز۔ اس کا فالج کا تعلق ایکسٹینسر سے بھی ہے، فلیکسر سے بھی ہے، لیکن ایکسٹینسر سے زیادہ ہے۔ اکثر فلیکسر تو یہ ہے نا جو کھینچے گا، جو فلیکس بینڈ کرتا ہے، ہاں بینڈ کرے گا، جی اور ایکسٹینسر جو لمبا کرے گا، ٹھیک کھینچے گا، جی ہیں جو کھینچ کے اس کو اٹھائے گا، جی جی ہاں، جی وہ ایکسٹینسر ہے۔ جی سر، کہ جو ڈراپ اس وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ ایکسٹینسر جو اٹھانے کی طاقت ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اس لیے ڈراپ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں بھی کھینچنے کا اور تناؤ کا فالج ہو وہاں اوزار لٹک جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ٹپیکل اس کی علامت ہے۔ مگر فلیکسر میں بھی ہو جاتا ہے اس کا اثر۔ پیانو پلیئرز جو پیانو کے بجانے والے ہیں ماہرین، ان کو اکثر انگلیوں کا اور جوڑوں کا ایک قسم کا فالج ہو جاتا ہے، وہ ڈراپ کر جاتے ہیں۔ ان میں دو دوائیں ہیں مشہور، ایک پلمبم اور ایک کیوریئر۔ کیوریئر ایک پوائزن ہے بڑا خطرناک، جس کا خاص طور پر فالجوں سے تعلق ہے۔ کیوریئر یہ اس کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے اس معاملے میں، دونوں ہی پیانو والوں کے فالجوں کے چوٹی کی دوائیں سمجھی جاتی ہیں۔ ریسٹاکس اگرچہ بہت کام آنے والی دوا ہے، اکثر میں نے بتایا ہے، فوری فالج کا اثر ہو رہا ہو، خواہ آنکھوں پر ہو یا جسم پر کسی حصے پر، اگر جلدی استعمال کی جائے تو ریسٹاکس بہت اچھی دوا ہے، اور اگر ذرا دیر ہو جائے تو سلفر کے بغیر پورا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ریسٹاکس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نسبتاً کم گہری دوا ہے، اگرچہ استعمال بہت ہوتی ہے لیکن نسبتاً کم گہری دوا ہے، اور یہ پلمبم اس کے مقابل پر بہت زیادہ گہری دوا ہے۔ اور بھی کئی ایسی دوائیں ہیں جن میں سلفر ریسٹاکس سے ملتی جلتی علامتیں، جلد کے چھالے وغیرہ یہ ساری پائی جاتی ہیں، رینانکلوس بلبس ہے مثلاً، اور وہ ساری دوائیں جو اس قسم کی علامتوں میں ریسٹاکس کے شریک ہیں، ریسٹاکس کی نسبت زیادہ گہری ہیں۔ تو اس کا علاج میں نے یہ بہت اچھی فالج کی دوا، اس لیے میں نے اس کا علاج یہ کیا تھا کہ سلفر کے ساتھ انٹروڈوز کرتا تھا، اور یہ فارمولہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ دیر کے بعد بھی اگر دینی ہو تو سلفر جگاتی ہے رد عمل کو، اور ریسٹاکس کام کرتی ہے فالج پر پھر۔ تو ان دونوں کا آلٹرنیشن ایسا ہے کہ پولیو کے مریضوں کو بھی جو لمبے عرصے کے تھے، اللہ کے فضل سے بہت نمایاں فائدہ ہوا۔ میں مثالیں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور وہ فارمولہ یہ عدلنے بدلنے کا تھا، لیکن خالی سلفر کام نہیں کر رہی تھی، ریسٹاکس کا فالج سے بہت گہرا تعلق ہے، اور چونکہ گہری اور قدیم دوا نہیں ہے اس لیے اکیلی کام نہیں کرتی،
सल्फर दें, जिस्म को जगाएं, फिर रस्टॉक्स दे दें, फिर सल्फर दें, इस तरह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और डॉक्टर आमतौर पर इसलिए इसको रद्द कर देते हैं रस्टॉक्स को क्रॉनिक केसेस में, हालांकि मैंने इससे बड़ा फायदा उठाया है। इसको रद्द करने की जरूरत नहीं, जो बताया ना, सल्फर के साथ इंट्रोड्यूस करें।